نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، ایک سالک یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ خود کو حقیر کیسے جانے، خود کو کمتر کیسے سمجھے، پھر اسی کے مد مقابل وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ خود کو ابتر سمجھنے کا علاج کیا ہے، یعنی خود کو بہتر سمجھنے کا علاج کیا ہے، یعنی وہ خود کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کے جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے اس کے جواب میں صوفیان کرام کی جو ہے، صوفیان کرام کا جو تصوف کا، یعنی علم تصوف کا جو نچوڑ، جس کو صوفیان کرام کہتے ہیں کہ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جس نے جانا اپنے آپ کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ نفسہ کے کئی معنی نکل کر آتے ہیں، جس نے جانا اپنی نفس کو، جس نے جانا اپنے آپ کو، جس نے پہچانا اپنے وجود کو، جس نے اپنے مزاج کو جانا، جس نے اپنے جو وجود ہے، وجود کے اندر جو ایک وجود ہے، جو صبح سے شام وہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے وہ خود سے ایک دم قریب ہے، وہ خود کو جانتا ہی ہے، لیکن وہ خود کو جانتے ہوئے بھی انجان ہے۔ تو وہ خود کے پیٹرن کو سمجھ سکے، خود کے پیٹرن کو سمجھنا ہے کہ اس کا خود کا پیٹرن کیسا ہے۔ پیٹرن سے مراد یہ ہے کہ اس میں تمام اشغال آ جاتے ہیں، تمام صفات آ جاتی ہیں، اسی میں مزاج بھی آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چاہیے کہ سالک اپنی نفس پر غور کرے، یعنی اپنے وجود پر، اپنے بظاہر پر، اپنے باطن پر غور کرے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اسی سے مطابقت رکھنے والی باتیں قرآن کہہ رہا ہے کہ غور کرو ظاہر میں اور باطن میں۔ اگر تم کو یقین ہو جائے کہ برحق میں ہی ہوں، میری ہی ذات برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں جو ہے نشانیاں بتا ہی رہا ہے، اور وہ یہ کہہ ہی رہا ہے کہ خود میں غور کرنا ہے۔ کس میں غور کرنا ہے؟ اگر کچھ جاننا ہے، اگر کچھ کھودنا ہے، اگر کچھ پانا ہے، تو وہ خود میں پانا ہوگا، خود کو جان کر پانا ہوگا، خود کو سمجھ کر جو ہے پایا جا سکتا ہے۔ اگر کچھ پانا ہے تو اگر معرفت کے علوم کو بھی حاصل کرنا ہے، علم معرفت، علم طریقت، علم حقیقت، علم عرفان کو سے بھی آگاہی اگر چاہتے ہو تو خود کو جان کر ہی جو ہے ان تمام علوم سے جو ہے آگاہی ہو سکتی ہے، اور آپ جانتے ہی ہو، ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہو۔ کیونکہ دیکھیے، ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کوئی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی جو ہے فرقے سے، کوئی بھی جو ہے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک سوال لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال ہے میں کون ہوں؟ اس سوال کا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں۔ وہ سوال لے کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ابھی اس کے سب کانشیس مائنڈ میں، لاشعوری کے اندر جو ہے سوال وہ گم ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے اس بچے کا سوال؟ وہ گم ہو چکا ہے۔ وہ گم کس میں ہو گیا ہے؟ تو وہ دنیا میں، وہ دنیا کی فکروں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی کشش نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف، اور اس میں وہ گم ہو چکا ہے، غرق ہو چکا ہے۔ تو پیر کامل کیا کرتا ہے؟ بس آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ اس کو خود کے قریب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
کیونکہ مرید جو ہے وہ خود سے دور ہو چکا ہے، وہ خود کو نہیں جانتا بلکہ وہ دوسروں کو جانتا ہے، وہ دوسروں کو جاننے نکلا ہے، اور جو دوسروں کو جاننے نکلا اس کا کبھی کوئی انت نہیں ہے، وہ کبھی کوئی منزل پہ پہنچ نہیں سکتا، کبھی کچھ نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ بھی ایک انہد کا سمندر ہے۔ جس طرح سے تصوف میں کہتے ہیں کہ تصوف ایک انہد کا سمندر ہے، اسی طرح سے دنیا کیا ہے؟ تو یہ دنیا جس کو پایا نہیں جا سکتا، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ یعنی اینڈ کہنے کا مطلب قیامت سے مراد نہیں ہے، قیامت تو برحق ہے، یعنی اس میں جو بھی غرق ہو گیا اس سے لوٹنا مشکل ہے، وہ ایک سمندر کی مانند ہے، سمندر کی طرح ہے، وہ ایک ایسا سمندر جس سے لوٹنا مشکل ہے۔ میرا کہنے کا مطلب وہ ہے۔ تو بحر کیف خود کو جاننے جو نکلا، خود کو پہچاننے نکلا، تو آئیے ہم جو ہے شروع کرتے ہیں اپنی نفس سے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نفس سے شروع کرتے ہیں کہ ایک انسان کے وجود میں نفس موجود ہے۔ اب نفس کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نفس امارہ ہوتی ہے، نفس لوامہ ہوتی ہے، نفس ملیمہ ہوتی ہے، اور نفس مطمئنہ ہوتی ہے۔ اور اگر نفس کے تعلق سے اگر آپ ڈیٹیل میں بیان سننا چاہتے ہیں تو نفس اور اس کی جو ہے خصلت اور صفات کے اوپر میرا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے، آپ وہ ڈیٹیل میں سن سکتے ہیں۔ لیکن میں یہاں جو نفس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، نفس امارہ، تو اب یہ نفس امارہ کیا ہوتی ہے جس کا تذکرہ قرآن کہتے ہیں؟ یعنی گناہ کرانے والی نفس، یعنی گناہ پہ آمادہ کرانے والی نفس، یعنی گمراہی کی طرف لے جانے والی نفس، اندھیرے کی طرف لے جانے والی نفس۔ اور نفس امارہ وہ نفس ہے جس میں پچھتاوا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ایک اندھیرا ہے وہ۔ کیا ہے وہ؟ اندھیرا ہے، وہ اندھیرے کا سمندر ہے، وہاں سے کوئی نہیں لوٹا جو اس میں غرق ہوا۔ تو اس کی بھی صفات ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ تو اس کی صفت بھی رکھی گئی ہے، تو یہ تم کو گناہ کروائے گی۔ کیا کروائے گی؟ گناہ کروائے گی، یہ تم کو گناہ کرنے پہ آمادہ کروائے گی۔ یہ مادہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے وجود میں مادہ رکھا ہوا ہے۔ ارے میری بنیاد ہے خطا پہ رکھی، کیسے کہہ دوں خطا نہیں ہو؟ میری بنیاد ہے خطا پہ رکھی، ارے کیسے کہہ دوں خطا نہیں ہوتی؟ تو وہ جب مادہ رکھا ہوا ہے تو انسان سے غلطیاں ہوں گی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، انسان سے بھی غلطی ہوئی، بس فرق اتنا ہوا کہ انسان نے اس غلطی کو اپنی طرف جو ہے لے لیا، یعنی وہ خاکسار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ جھک گیا، وہ زیر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور اس زیر ہونے کے باعث وہ نجات پا گیا۔ یہ خاکساری اللہ کو پسند آ گئی اور وہ نجات کا باعث بنا۔ اور دوسری طرف شیطان جو ہے ملعون ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود پر تکبر کیا۔ کس پر؟ اپنی ذات پر تکبر کیا۔ غور و فکر کا نقطہ ہے، یعنی خود پر، خود پرستی پر۔ کس پر؟ خود پرستی پر، انا پرستی پر۔ اس کا بھروسہ کس پر تھا؟ اس کا بھروسہ خود پہ تھا۔ اس کا بھروسہ کس پر تھا؟ تو اس کا بھروسہ اپنی نفس پر تھا۔ ارے شیطان، تمام کو شیطان بہکا رہا ہے۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو کہتے ہیں کہ شیطان کو اس کو اپنی نفس نے بہکایا نا۔ تو وہ بھروسہ کس پہ کر رہا تھا؟ تو وہ اپنی نفس پہ بھروسہ کر رہا تھا۔ تو وہ نفس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ بہک گیا۔ وہ نفس کی وجہ سے وہ انا پرست ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انا پرست ہو گیا، میں پرست ہو گیا۔ یعنی وہ حقیر نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو ابتر سمجھنے لگا، وہ تمام سے ابتر سمجھنے لگا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ابتر جانا۔ اب یہاں سے گہرا نقطہ ہے، سمجھتے چلنا۔ اب میں تصوف کی جو ہے گہرے نکات کی طرف چل رہا ہوں۔ اب میں جو تھوڑا بیان کو ہائٹ پر لے کے جا رہا ہوں، یعنی میں توحید کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کس کی طرف لے کر جا رہا ہوں؟ کیونکہ لوگوں نے توحید کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان نے انا پرستی کیا، خود کو ابتر جانا، لیکن ابتر جاننا برا نہیں تھا، بلکہ دوسروں سے ابتر جاننا۔ کیا کیا اس نے؟ دوسروں سے کمپیئر کیا۔ اس لیے دیکھو بڑے بڑے جو آج بزنس مین ملیں گے آپ کو، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ورلڈ میں آج آپ قدم رکھ چکے ہو، تو آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی ان کے منہ سے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کرو۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہو تو گویا کہ آپ اپنی جو ہے عزت خود گوا رہے ہو، اپنی ڈس رسپیکٹ خود کر رہے ہو، اپنے مقام کو نیچے گرا رہے ہو، کیونکہ آپ دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہو۔ اور کمپیئر کرتے ساتھ
جیسے ہی آپ نے کمپیئر کیا تو یا تو وہ بڑا ہو جائے گا یا وہ چھوٹا ہو جائے گا. جیسے ہی وہ بڑا ہوا تو تم چھوٹے ہو جاؤ گے، اور جیسے ہی وہ چھوٹا ہوا تو تم بڑے ہو جاؤ گے. لیکن اسلام یہ نہیں دعوت دے رہے. کلمہ رسول کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ پیغمبروں کا پیغام کیا ہے؟ ارے دین اسلام کا پیغام کیا ہے؟ تو دین اسلام کا پیغام ہے توحید. کیا ہے؟ توحید. کلمہ توحید، ایک جاننا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمہ توحید ہے، اس میں توحید کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ توحید کی بات ہے اس میں. تو ہم جیسے ہی کمپیئر کر رہے ہیں تو ہم دوئی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دوئی کر رہے ہیں. کسی کو بڑا سمجھ رہے، کسی کو چھوٹا سمجھ رہے، کسی کو حقیر سمجھ رہے، کسی کو جو ہے فقیر سمجھ رہے، کسی کو چھوٹا سمجھ رہے، کسی کو بڑا سمجھ رہے، کسی کو اچھا سمجھ رہے، کسی کو برا سمجھ رہے. تو یہ جو اچھا سمجھنے والا، برا سمجھنے والا، چھوٹا جاننے والا، بڑا جاننے والا، کسی کو اپنے آپ کو بڑا جاننے والا کسی سے، تو یہ کون کروا رہا ہے؟ تو یہ آپ کی نفس ہے. یہ کون سی نفس ہے؟ تو نفس امارہ ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ نفس امارہ کی صفت ہے. پھر نفس لوامہ ہوتی ہے. نفس لوامہ بھی کیا کرتی ہے؟ اس کے پاس بھی وہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو گناہ کرائے گی، لیکن اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ کرانے کے بعد آپ کو پچھتاوا کراتی ہے، جس کو ہم گلٹ کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں ضمیر جو ہے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. اور پھر جو ہے آپ کے لیے ایک راستہ کھلا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہے توبہ کا راستہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ مجھے توبہ کرنے والے بندے پسند ہیں. تو توبہ کا راستہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے. تو نفس لوامہ کیا کراتی ہے؟ آپ کو گناہ تو کرواتی ہے، گناہ کی طرف مائل تو کرواتی ہے. وہ نفس کون ہے؟ وہ آپ کے اندر ہے، وہ آپ کے مزاج کا نام ہے. پہلے اس کو سمجھو. آپ کی صفت کا نام ہے. وہ کوئی ایسا ڈیوائس نہیں ہے جو رکھا ہوا ہے کہ بٹن دبائیں گے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ جو ہے آپ کو بہکانا شروع کر دیں گے. اس کو مائنڈ کو اس طرح سے کمانڈ مت کرو کہ وہ کوئی ایسا ڈیوائس ہے کہ وہ ہارٹ کے بازو میں رکھا ہوا ہے، تو جیسے ہی جو ہے ایسا بٹن دبائیں گے تو وہ جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ٹریگر ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہے آپ کو بہکانے لگے گا. کوئی روبوٹ آئے گا، آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا اور غلط کام کروائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ان بلڈ فیچر ہے. کیا ہے یہ؟ ان بلڈ فیچر ہے. اس کو سمجھو. آپ کو یہ ان بلڈ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک مادہ ہے. کیسا ہے؟ اور اس کی صفت کیا رہے میں نے بتایا. تو اس کی صفت ہے گناہوں میں ملوث کروانا، اور دوسروں کو جو ہے خود سے دوسروں کو حقیر جاننا، چھوٹا جاننا، اور خود کو کیا کرنا؟ بڑا جاننا. یعنی انا، یعنی تکبر، یعنی حسد، یعنی جلن. حسد کی تعریف کیا ہے؟ تو مولانا رومی سے پوچھو. مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، حسد کس کو کہتے ہیں؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے. مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ کہ دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے. تو یہ حسد صفت ہے. کیا ہے یہ؟ حسد صفت ہے. اور حسد لفظ اگر اردو میں ابجد نکالیں گے تو 72 نکلتے ہیں. حسد لفظ کے ابجد کتنے ہیں؟ 72 ہے. یعنی 72 فرقے جہنمی ہوں گے. تو وہ جہنمی کون ہیں؟ جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں. کس کی آگ میں؟ اور حسد کیا ہے پہلے وہ سمجھ لو. یہ جو صفت ہے حسد، وہ کراتی کیا ہے آپ سے؟ تو وہ دوسروں کو جو ہے نا، دوسروں کے اندر جو خوبی ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی. وہ یعنی دوسروں کو حقیری سمجھ رہی ہے اور خود کو ابتر سمجھ رہی ہے. یعنی اس کی جو نفس ہے وہ اس کے اندر تکبر ہے. وہ تکبر والی صفت اس پر حاوی ہو چکی ہے ابھی اس وقت. کون سی صفت؟ تکبر والی صفت اس پر حاوی ہو چکی ہے. خود کو اچھا جاننے والی صفت اس وقت اس پہ حاوی ہو چکی ہے. تو میں کیا کہتا ہوں کہ خود کو اچھا جاننا برا نہیں ہے، انا پرستی بری نہیں ہے. صوفیوں کا نقطہ بتاؤں گا. صوفیہ کرام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ پیران عظام کی تعلیمات کیا ہے توحید کو لے کر؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ خود کو اچھا جاننا برا ہے. خود کو اچھا جاننا تکبر نہیں ہے. خود کو بڑا جاننا تکبر نہیں ہے. ارے بڑا اللہ نے بنایا. تم کو بڑا بڑھایا کس نے؟ بڑا بنایا کس نے؟ تو اللہ نے بنایا. تم کو بڑا کہہ کر پکارا کس نے؟ تو اللہ نے پکارا. کدھر پکارا؟ تو قرآن میں پکارا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نیچے سے نیچے طبقے میں پیدا کیا اور بلندی عطا کیا. کیا عطا کیا؟ بلند مقام عطا کیا، بلندی عطا کیا، بزرگی عطا کیا. جیسے ہی میں نے
امانت کو رکھ دیا اور جیسی آدم نے اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھا لیے، تو اب تک وہ کیا تھے؟ تو بڑے جاہل وہ ظالم تھے۔ کیا تھے؟ لفظ بتا رہا ہوں قرآن کے، انسان کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، ہم بھی ان کی اولاد ہے نا، تو یہ تمام آ گئے اس میں، خالی آدم علیہ السلام نہیں آئے، ہم تمام آ گئے اس میں۔ تو یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، کہ بڑا جو ہے جلد باز پیدا ہو گیا۔ کیسا پیدا ہو گیا انسان؟ جلد باز پیدا ہو گیا۔ کیا تمہارے اندر جلد بازی والی صفت نہیں ہے؟ تو ہے۔ کیا تمہارے اندر تکبر نہیں ہے؟ ہے۔ کیا تمہارے اندر انانیت نہیں ہے والی صفت نہیں ہے؟ ہے۔ کیا تمہارے اندر بزرگی نہیں ہے؟ ہے تمہارے اندر بزرگی۔ تمہارے اندر رحم والی صفت بھی ہے، تمہارے اندر جبر کرنے والی صفت بھی ہے۔ تو دونوں صفت کس کے اندر ہے؟ تو دونوں صفت کے مالک آپ ہو۔ کیا ہو؟ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کیا پکار رہا ہے کہ جیسے اس نے امانت کو اٹھا لیا تو بزرگی والا ہو گیا، احترام والا ہو گیا، اشرف المخلوقات ہو گیا۔ تمام مخلوقات میں آپ کو ہی تو افضل کہا اس نے، تمام مخلوقات میں کس کو افضل کہا؟ تو اگر کوئی انسان اس نقطے کو، اس حقیقت کو جان کر اگر خود کو افضل سمجھ رہا ہے تو وہ توحید ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ لیکن یہ نقطہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نقطے کو سمجھنے کے لیے فنا فی الشیخ کی منزل کو سمجھنا پڑے گا۔ کیا سمجھنا پڑے گا؟ فنا فی الشیخ کی منزل کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ نفس مر نہیں سکتی۔ کیا نہیں ہو سکتی ہے؟ نفس کو مارا نہیں جا سکتا۔ علاج بتا رہا ہوں میں، کیونکہ سوالی کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر میں خود پرستی پہ ہوں، خود کو اگر میں ابتر جان رہا ہوں تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو یعنی علاج کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ میرے اندر تکبر والی بیماری ہے، میرے اندر حسد والی بیماری ہے، میرے اندر جلن والی بیماری ہے۔ اور حسد کی تعریف بھی وہی بتایا، جلن کی تعریف بھی وہی بتایا۔ مد مقابل کوئی ہے جس کو آپ حقیر جان رہے ہو اور خود کو بڑا جان رہے ہو، یعنی آپ کمپیئر کر رہے ہو، یعنی دوئی میں آؤ۔ اور یہ دوئی کرنے والی آپ کی عقل ہے، آپ کی نفس ہے۔ کون ہے؟ آپ کی عقل ہے اور آپ کی نفس ہے۔ یہ دوئی کر رہی ہے کون ہے؟ آپ کی عقل اور آپ کی نفس کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی آپ دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہو تو وہ حسد بن جائے گی، وہ جلن بن جائے گی، وہ تکبر بن جائے گی، وہ کینہ بن جائے گا، وہ کپٹ بن جائے گا۔ وہ خصلت جو ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملیمہ کی ہوگی۔ کیا ہوگی یہ خصلت؟ تمام یہ نفسوں کی ہوگی، یہ دماغ کی ہوگی، یہ دوئی میں لے کے جائے گا۔ یہ تمام خصلت کہاں لے کے جاتی ہے انسان کو؟ دوئی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جیسے ہی اس کے اندر دوئی پیدا ہوتی ہے وہ دوسرے کو الگ دیکھنے لگتا ہے۔ کیا دیکھنے لگتا ہے؟ وہ الگ دیکھتا ہے اپنے سے ہٹ کر۔ لیکن پیر کامل مرید کو، سالک کو، عاشق کو کیا تعلیمات سے نوازتا ہے؟ صوفیہ کرام کا کیا مشن ہے؟ تو صوفیہ کرام کا مشن ہی توحید ہے۔ وہ توحید کی تعلیم کو عام کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ شرک کو، کفر کو دستک نہیں دے رہے، بلکہ کہ توحید کی تعلیمات کو عام کرنے آئے ہیں۔ تو توحید کو سمجھنا ہوگا، اور توحید کو سمجھنے کے لیے فنا فی الشیخ کی منزل کو جاننا ہوگا۔ اور میں دعویٰ کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں میں دعویٰ کرتا ہوں، یہ دعوے کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک بچہ ہے، آپ ایک بچے کو اٹھا کے دیکھو، آپ بچے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بچے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو بس وہ جو سہارا ہے، اب وہ سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، لیکن پھر جیسے ہی وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہونے لگتا ہے وہ مختار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ جسم کے اعتبار سے بھی بچہ ہوتا ہے، خوراک کے اعتبار سے بھی بچہ ہوتا ہے، یہ تو اس کا ظاہر ہو گیا۔ پھر باطن میں جس کو ہم شعور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شعور، جس کے اندر شعور کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ماترا ایک دم کم ہوتی ہے، اور جس کے اندر نہیں ہوتی اسی کو بچہ کہتے ہیں۔ بچے کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے اندر شعور ابھی بیدار نہیں ہوا، جس کا شعور ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کو ہم بچہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اعتبار سے بچے کی یہ تعریف نکل سکتی ہے۔ تو بچے کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کس کے؟ شعور والے سہارے۔ کون سے سہارے کی؟ شعور والے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو تجربے کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کا اعتماد اس پر ہی ہوتا ہے جس کے اوپر شعور ہوتا ہے، جس کے پاس شعور ہوتا ہے، جس سے بچہ قریب ہوتا ہے، بچے کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے، جس سے بچے کو لگاؤ ہوتا ہے اس پہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے، اس پر یقین ہوتا ہے، اور وہ یقین جیسے اس کا مکمل ہی ہوتا ہے بچے کا،
یہ صفت اللہ نے اس کے اندر ڈال کے ہی بھیجا ہے. وہ اپنے ماں باپ پر پورا یقین کرتا ہے، ایک دم مکمل یقین ہوتا ہے اس کو. یقین کرنے کے لیے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرید کو وہ لیول کا یقین اپنے پیر پر آ جانا چاہیے. جس دن وہ بچے والا ایمان یقین آ گیا مرید کے اندر، وہ فنا فی الشیخ کی منزل کو پار کر لیتا ہے. وہ مرید کیا کرتا ہے؟ فنا فی الشیخ کی منزل کو سمجھ لیتا ہے. اور اتنا یاد رکھنا، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے. تصور، فنا فی الشیخ ایک راستہ ہے، گزرنا پڑے گا وہاں سے. آپ جب تک اس راستے سے نہیں گزرو گے آپ نفس کو بدل نہیں سکتے، ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. اس لیے میں ہمیشہ اپنے بیان میں ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، ارے نفس کو بد مت کہو، ہے نفس میں موجود رہو. نفس کو بد مت کہو، ہے نفس میں موجود رہو. نفس کو جانو، نفس کو پہچانو، یعنی خود کے قریب ہو جاؤ. خود کو جتنا جان سکتے ہو جانو، کیونکہ آپ اس سے قریب ہو. خود کو جاننے سے آسان کچھ بھی نہیں اس کائنات. دوسروں کو جاننے سے بنسبت، دوسری پڑھائی کرنے کے بنسبت خود کی پڑھائی کرنا، خود کو جاننا بہت آسان ہے. کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہو ہمیشہ 24 گھنٹہ. آپ اپنے آپ سے دور کب ہو رہے وہ بتاؤں گا. تو خود کو جاننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. تو خود کو جاننا پڑے گا آپ کو. اور خود کو جاننے کے لیے آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی. کون سے سہارے کی؟ تجربے والے. کون سے سہارے کی؟ شعور والے، جو اس منزل کو پا چکا ہے، گزر کے پا چکا ہے. وہ سہارے کی ضرورت پڑے گی. یہی سلسلہ ہے، یہ جو نبی کریم سے نکلا سلسلہ، قادری سلسلہ بولو، چشتیہ بولو، سحر وردیہ بولو، جو بھی سلسلہ بولنا بولو، ہاں ابو العلائی بولو. کیا ہے یہ سلسلہ؟ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک سہارا ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ ایک جو ہے نا آپ کو ایک پلیٹ فارم ہے. یہ نفس کو جو ہے نا تبدیل کرنے کا. کیا کرنے کا؟ تبدیل کرنے کا. آپ خواہشات کو مار نہیں سکتے. ایک خواہشات مارو گے دوسری پیدا ہو جائے گی، دوسری مارو گے تیسری پیدا ہو جائے گی. چھوٹی خواہش کو مارو گے بڑی خواہش پیدا ہو جائے گی، بڑی خواہش کو مارو گے چھوٹی پیدا ہو جائے گی. آپ زندگی بھر اسی میں الجھ جاؤ گے، آپ کبھی جو ہے اس سے باہر نہیں نکل پاؤ گے. تو آپ کو کرنا کیا ہے معلوم ہے؟ خالی بدل لینا ہے، ریپلیس کرنا ہے خواہشات کو. تو صوفیان کرام نے کیا کہے معلوم ہے؟ تمام خواہش کو جو ہے نا ایک ہی خواہش سے بدل لو، وہ ہے رب کو پانے کی خواہش. اس سے بڑی کوئی خواہش ہے تو بولو. رب کو پانے سے بڑی کوئی خواہش ہے تو بولو مجھے. ہاں ہاں، ارے رب کو پانا اس سے بڑی کوئی خواہش ہے کیا؟ بولو. کیونکہ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کو پا لیا. جس کا رب ہوا اس کا سب ہوا. ارے جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑی کوئی خواہش ہے کیا؟ بتاؤں گا. ہاں ہاں، اس سے بڑی خواہش بھی ہے، وہ میں بتاؤں گا نہیں. لیکن کیا نہیں ہے؟ اس سے بڑی خواہش بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی نہیں بتاؤں گا. ہاں، اس سے بڑی خواہش ہے، ورنہ پھر حضرت بولیں گے اس سے بڑی خواہش بھی تو ہے نا. ہاں تو بے شک ہے، لیکن یہ بھی بڑی خواہش ہے کہ رب کو پانا، یعنی دوسری خواہش سے اس خواہش سے بدل لینا ہے آپ کو. اور رب کو پانے کے لیے خود کو پانا پڑے گا، اور خود کو پانے کے لیے آئینے کی ضرورت پڑے گی تمہیں. کیونکہ بنا آئینے کے آپ اپنی ظاہری صورت کو نہیں دیکھ سکتے. تو آپ اپنی نفس کو کیسے جانو گے؟ اپنے اندر کے جو ہے لطائف کو کیسے جانو گے؟ اس کی صفات کو کیسے پکڑو گے؟ جو آپ کو اپنے اندر ہی رہ کے دھوکہ دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جو آپ کو اندر بیٹھا ہوا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے، جو گمراہ کر رہا ہے آپ کو، یعنی شیطان آپ کا نفس آپ کے اندر ہی ہے نا بھائی. ہاں، اور خدا بھی کدھر ہے؟ تو اندر ہی ہے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نفس کو بد مت کہو، ہے نفس میں موجود رب. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا اندر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے رسول کہہ رہے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہاں، تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب ہے آپ خواہشات کو بدل سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. آپ خواہشات کو مارنے جاؤ گے آپ مر جاؤ گے، کیونکہ نفس کی ہی موت ہے، آپ کی موت نہیں ہے. آپ تو کچھ اور ہو. آپ کو تو اللہ نے کچھ اور مقام دے کر بھیجا تھا اس کائنات میں، اشرف المخلوقات. کچھ اور مقام ہے آپ کا. اب آپ کو اس مقام کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ مقام کا نام ہے مقام توحید. اگر آپ کو اس جال سے نکلنا ہے تو ایک راستے کا نام بتا رہا ہوں، وہ ہے فنا فی الشیخ کا راستہ. اس راستے کو اپنانا ہی پڑے گا. اس راستے سے گزر کر ہی جو ہے آپ جو ہے اس نفس کی خصلت سے، اس نفس کی صفات سے، نفس کی جال سے بچ سکتے. ورنہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت باریک جال ہے. اس سے اچھے پھنس گئے، اس میں بہت باریک جال ہے. تو وہ پیر کامل کے صدقے میں جو ہے فنا فی الشیخ کے مقام کو جو سمجھ لیتا ہے تو وہ آسانی سے جو ہے راستے کو سمجھ لیتا ہے. اور پھر
اس مقام پر پہنچنے کے بعد، فنا فی شیخ کے مقام کو پار کر لینے کے بعد، وہ راستے سے گزر جانے کے بعد، پھر اس کے اندر کئی نکات سمجھ کے پردے ہٹ جاتے ہیں اس کے اوپر سے، کہ سامنے والا بھی وہی ہے، سامنے والے کے اندر بھی وہی نور موجود ہے جو میرے اندر ہے، تو پھر وہ دو نہیں دیکھتا، پھر وہ ایک دیکھتا ہے۔ جس دن میں اور تو ایک ہو گیا، اس دن دوئی ختم ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ جس دن میں مٹا، ہاں، اس دن خدا دکھے گا تجھے۔ جس دن میں مٹ جائے گا اس دن خدا دکھے گا۔ اس لیے میرے پیر کامل ہمیشہ بولتے ہیں کہ میں مرا اور خدا دکھا، میں مرا، میں مٹا اور خدا ملا، میں مرا اور خدا ملا، خدا مل گیا، اسی وقت مل جائے گا۔ تو میں کو مارنا ہے، کس کو مارنا ہے؟ میں کو، لیکن سمجھنا پڑے گا۔ مارنے سے مراد سمجھنا ہے، آپ کو مارنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ یہ لفظ مارنا مارنا جو بول رہے ہیں نا، اس کو سمجھنا ہے کہ مارنا کیا۔ تو مارنے کا راستہ ہے پیر ہے، پیر مارے گا اس کو۔ کیسے مارے گا؟ تو فنا فی شیخ سے مارے گا۔ کیسے مارے گا؟ تو ذکر روحی سے مارے گا۔ کیسے مارے گا؟ تو تصور شیخ سے مارے گا۔ کیسے مارے گا؟ تو توجہ مرشد سے مارے گا، اپنی خاص توجہ سے مارے گا اس کو۔ تو وہ راستہ رکھا ہوا ہے، آپ کے پیر نے بتا دیا آپ کو راستہ، بس اس راستے پہ گامزن ہو جانا ہے، آپ کو قائم ہو جانا ہے بس یہی اس کا جو ہے ایک ہی سولوشن ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، میں بتا رہا ہوں، ایک ہی راستہ ہے بس، اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لانگ کٹ ہے، وہ مشکل ہے۔ لیکن یہ جو ہے پیر کا فضل ہے، یہ احسان ہے اللہ کا، یہ اس کے رسول کی عطاعت ہے، یہ جو ہے انبیاء کرام کا فیضان ہے، یہ اولیاء کرام کا ہم پر فیضان ہے کہ اس نے پیر کامل کا دامن عطا فرمایا اور یہ راستے کو آسان کر دیا اس نے، یعنی سمجھایا اس راستے سے کیسے نکل جانا ہے، خود کو حقیر کیسے جاننا ہے، خود کو ابتر جاننا ہے تو کس مقام سے جاننا ہے، خود کو اگر بلند سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے، خود کو اگر بلند سمجھنا ہے تو چھوٹوں دوسروں کو گرا کر نہیں، بلکہ توحید کے مقام سے۔ کون سے مقام سے؟ توحید سے، یعنی میں اور تو ایک ہو جانا۔ جس دن میں اور تو ایک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جس دن میں اور تو ایک ہو گیا، کیونکہ مراقبے میں ایک ایسا مقام آتا ہے، مراقبے میں ایک ایسا نقطہ آپ پر واضح ہوتا ہے، ایک اندر سے وہ کھلتا ہے، وہ راز جہاں پر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، تو ہی تو ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، میں ہوں ہی نہیں، تو ہی تو ہے، یعنی اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اور تو ایک ہو جاتا ہے۔ تو جب میں اور تو ایک ہو جاتا ہے تو دوئی مٹ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ارے دوئی مٹ جاتی ہے۔ جب دوئی مٹ گئی تو پھر تکبر مٹ جاتا ہے، پھر حسد مٹ جاتا ہے، پھر جلن مٹ جاتی ہے، پھر کینہ مٹ جاتا ہے، پھر کپٹ مٹ جاتی ہے، پھر جو ہے نفس امبارہ مٹ جاتا ہے، پھر وہ نفس امبارہ میں جو ہے نفس جو ہے مطمئنہ کے جلوے نظر آتا ہے۔ کس کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں؟ اس نفس لوامہ کے اندر نفس مطمئنہ کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لو کہ وہ نفس امبارہ سے سفر کرتے کرتے وہ نفس خود کو جانتے جانتے نفس لوامہ پہ پہنچتی ہے، نفس لوامہ سے ملیمہ پہ پہنچتی ہے، اور پھر ملیمہ سے مطمئنہ پہ پہنچتی ہے، پھر آگے نہ جانے کون کون سی نفس رحمان ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے تعلق سے تو اللہ نے کہہ ہی دیا، یہ اے اطمینان پانے والی نفس، اے اطمینان پانے والی نفس۔ تو جو اطمینان پا گیا وہ دوسروں کو کبھی دیکھے گا ہی نہیں حقیر، وہ خود کو ابتر سمجھے گا، بڑھتر سمجھے گا ہی نہیں کبھی خود کو، وہ تو ایک ہی دیکھے گا، وہ تو توحید میں مست رہے گا، وہ تو ایک میں مست رہے گا، وہ تو ایک میں گم ہو جائے گا۔ کس میں گم ہو جائے گا؟ وہ تو ایک میں گم ہو جائے گا، وہ تو توحید میں گم ہو جائے گا، وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ میں گم ہو جائے گا۔ جو پیر نے آپ کو ذکر روحی عطا فرمایا سانسوں سے، تو وہ اس کلمے میں گم ہو جائے گا، اپنی میں کو اس کلمے میں گم کر دے گا، وہ دم اس میں کو کیا کرے گا؟ ضم کر دے گا، ارے فنا کر دے گا اپنا میں کو، اور کیا لے کر اٹھے گا؟ تو ایک ہی لے کر اٹھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبر میں بھی ایسا ہی اٹھے گا۔ کیا اٹھے گا؟ کیا بولتے ہوئے اٹھے گا؟ ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے تو کہنے والے نے کیا کہا؟ ارے آغاز اچھا ہے تو انجام بھی اچھا ہوگا، وہ نادا ہے جو کہتے ہیں انجام خدا جانے۔ تو جس نے اپنی سانسوں میں جیتے جی کلمے کو بسا لیا، جس نے کلمے کی پہچان جیتے جی کر لیا، جس نے رب کی پہچان جیتے جی کر لیا، ارے وہ قبر سے بھی گزر جائے گا اور جو ہے محشر کے جو سوالات سے بھی گزر جائے گا۔ تو مولا جو ہے ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ آخر وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔